تم سجدہ کرتے ہو کعبے کو، کعبہ تمہارے سجدوں سمیت سجدہ کرتا ہے بیت المعمور کو، یعنی وہ کعبے کا بھی قبلہ ہے۔ سجدے کعبے کو، کعبے کا سجدہ ان سجدوں سمیت بیت المعمور کو، بیت المعمور کا سب سجدوں سمیت زرہ کو، زرہ کا عرش کو، اور بطول کی چادر کی قسم عرش سجدہ کرتا ہے میرے مولا علی۔ سب سے پہلے تمام مومنین کی خدمت میں کران مزاج توحید و مشیت پر دل مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑی خوشی ہے آج خدا کے گھر بسانے والے کا گھر بسایا۔ بانی کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو غدیر سنائی جائے۔ میں کچھ جملے اس پر بھی بولنے کی کوشش کروں گا اور فروغ کی فرمائش کی تکمیل بھی کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جتنے لمحے آپ سے گفتگو ہوگی چہرے کھلے 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 اور آب کوثر سے دھلے دھلے نظر آنا چاہیے مجھے۔ یہ ایک اسرار کی دنیا سے تعلق رکھنے والی چیز ہے کہ 18 غدیر یعنی 18 ذی الحج مولا کا اعلان ولایت ہے، اور ٹھیک اگلے دن یعنی 19 کو سرکار کی شادی یعنی بطول کی رخصتی۔ اس پر میں بحث کرنے بیٹھ جاؤں تو فرق کو 2-3 اشرے اور کرانا پڑ جائیں گے۔ ہاں، اس پر آگے چل کر میں 1-2 باتیں کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ کے مزاج اور وقت دونوں نے مجھے اجازت دی۔ کائنات میں عیدیں بڑی بڑی ہیں، لیکن عید اعظم عید اکبر غدیر کا ہی لقب ہے، بلکہ میں نے کتابوں میں یہاں بھی دیکھا ہے کہ اسے عید الاعیاد کہا گیا ہے، یعنی عید اسے کہتے ہیں جب ہم عید کریں، اور غدیر اس عید کو کہتے ہیں جس پہ عیدیں عید کریں۔ گھبراہٹ تو نہیں رہی، پچھلے محلے والے ٹھیک ہے بھائی؟ اور ایک بندے کو من اطعم مومنا واحد، ایک مومن کو 18 ذی الحج والے دن کھانا کھلا دو۔ رسول فرماتے ہیں کانما اطعم الانبیاء والمرسلین اولہم آدم و آخرہم محمد، ایک مومن کو کھلانے والا ایسا سمجھے میں نے آدم سے محمد تک کو کھانا کھلا دیا۔ بسم اللہ کے حقیقی حرف 19 ہے، اور سمجھر کیا کہ ظاہری حرف 18 ہے۔ اصل ایک لام اللہ کے لام میں مدغم ہے، یعنی اللہ کے حقیقی حرف 4 ہیں اور جو نظر آتے ہیں وہ 3 ہیں، تو ظاہر میں 18 ہے، باطن میں 18 نہیں، باطن میں 19، ظاہر میں 18 کو اعلان ولایت ہے، اور کیا سمجھا ہے کس کے سر سے گزر گیا ہے، اور 19 کو رخصتی ہے بطول کی، یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ علی کے
جتنے سلسلے ہیں وہ بسم اللہ کی حقیقتیں ہیں. کل یہی وقت ہوگا یا اس میں کوئی تبدیلی ہے؟ میں نے 7 بجے. ٹھیک، مجلس 6 بجے شروع ہوگی اور میں آپ کی خدمت میں 7 بجے حاضر ہوا کروں گا روزانہ انشاءاللہ. علی یوم غدیر ولی بنا نہیں، بلکہ ہاں شاداب اعلان ہوا ہے. اور چودھری بغیر اعلان بچے بھی سمجھتے ہیں. ان چھوٹے بچوں سے بھی پوچھو تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ اعلان کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے، جس کا اعلان ہو وہ بڑا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، یہ ابھی اعلان ہوا. اب میرا علم زیادہ ہے یہ اعلان کرنے والے کا. بولو نہیں، جو خاموش ہیں شاید ان کو اختلاف ہے اس سے. تو یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ معلن اعلان کرنے والا معلن لہو سے کم ہوتا ہے. یہی آئین فطرت ہے، یہی قانون جبلت ہے. یا علی تو کیا طلسمی پہیلی ہے، تو کیا سر کبریائی ہے، تو کیا راز توحید ہے کہ تیرا اعلان کرنے والا بھی تجھ سے بڑا ہے. جو اعلان کرنے والا ہے وہ علی کا بھی مولا ہے. اسے یہ قطع نہیں سمجھ لینا کہ معاذ اللہ محمد مفضول ہو گئے علی افضل ہو گیا. نہیں، افضل رسول ہے. اہمیت جتانا مقصود ہے کہ جس کے اعلان کے لیے علی کے چھوٹے کو آواز نہیں دی جا سکتی. اس کی ولایت کی شاید اہمیت کتنی ہوگی. اتنی تو ہے، میرے سارے سامعین جانتے ہیں کہ وہ اللہ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو اس طرح آواز دیتا ہے جس طرح کوئی با جبروت سلطان، کوئی با ہیبت شہنشاہ اپنے نوکروں کو یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، جو ہماری زبان میں اوئے ہے وہی عربی میں یا ہے. میں اور آپ اگر ہم ایسا کہیں معاذ اللہ کافر ہو جائیں گے، لیکن وہ کہہ رہا ہے اوے آدم، اوے نوح، اوے ابراہیم. اللہ جو ہے کہا اللہ نے ہے تو کیوں گھبرا رہے ہو؟ ایسا ہے قرآن لاؤ ممبر پہ لے آؤ. یعنی جب بھی کسی نبی کو، کسی معصوم کو، کسی حجت کو، کسی رسول کو آواز دی اللہ جانے اس گھر سے مجبوری کیا ہے اس بے نیاز کی. میرے رسول سے جب بولا کبھی طه، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، یعنی القاب کے ساتھ. القاب تو بڑے کو دیے جاتے ہیں، بڑا ہو کے چھوٹے کو لقب دے رہا ہے. اور اب اگر سب میرے ساتھ ہیں، اللہ جانے اس کل والی تاریخ میں کیا طلسم ہے. لہجہ بدل دیا، تیور بدل دیے، روش بدل دی، طریقے بدل دیے. گویا ناواقف بن کر نہ لقب، نہ خطاب، نہ ادب، نہ آداب، نہ احترام، اپنا منصب یاد دلائے. یا ایھا الرسول، پیغام پہنچانے والے،
رسول جب اپنا منصب یاد دلا رہا ہے، اللہ تیرا کام پیغام دینا ہے، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بلغ پہنچا، تبلیغ کر، ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے پہلے سے ہی نازل ہو چکا، آج نہیں، کیوں آج نہیں، آج نہیں، یہ نہیں کہ جو آج میں نے انزل تو جو آج نازل کیا، انزلہ جو پہلے نازل ہو چکا وہ پہنچا، وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آج تو نے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر فعلاً یعنی عمل کر کے نہ بتایا، زبانی نہیں، ہاں شاد بھائی پورے قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ملتا 1 کروڑ نقد انعام کا اعلان کرتا ہوں، کہیں دکھا دو اللہ نے رسول سے کہا ہو کہ نماز پڑھ کے دکھاؤ، کہیں کہا ہو روزہ رکھ کے دکھاؤ، کہیں کہا ہو حج کر کے دکھاؤ، بس وہاں حکم دو، اور یہاں وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر کر کے نہ دکھایا تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی۔ نہیں، آؤ ذرا مل کر فیصلہ کریں، میں آپ کا اپنا ہوں، آپ میرے ہیں، یہاں کوئی غیر نہیں بیٹھا ہے، ذرا فیصلہ کرتے ہیں چودھری وقت کہ جو کچھ 23 برس رسول کرتا رہا ہے کیا وہ دین نہیں ہے؟ خدا کے لیے ذرا جا کے فیصلہ کرنا، جو 23 برس کی آزاد وہ کیا تھا؟ نماز دی، کیوں فرق؟ روزہ دیا، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تلاوتیں، عبادتیں، سارا تیرے ہی حکم سے ہوا۔ آج آنکھیں بدل کے کہہ رہا ہے کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان عملاً نہیں کرتا، فما بلغت رسالتہ میری رسالت نہیں پہنچائی، یعنی نماز کو اللہ اپنی رسالت نہیں مانتا، عبادت اس کی ہے، حکم اسی کا ہے، وہ کہتے ہیں میری رسالت نہیں، کیوں نہیں؟ اگر علی نہیں، روزہ حکم میرا ہے، عبادت میری ہے، مگر میری رسالت نہیں، اگر علی نہیں، تو نماز میں ڈھونڈتا پھرتا ہے فقط، دین کے جس عمل سے علی کو الگ کیا، اللہ کہتا ہے میری رسالت نہیں رہی۔ اللہ اپنی رسالت کہتا ہی اس وقت ہے جب دین کے ہر چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے عمل میں علی ہوگا، اور پھر جس لق و دق صحرا میں چلچلاتی دھوپ میں، یاد رکھنا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اتنی گرم تھی زمین، صحابہ رسول نے اپنے امامے پاؤں کے نیچے دے لیے، بات شادی تھی میں نے کہہ دی اور اکثریت کے سروں سے گزر گئی۔ علی کی ولایت ایسی چیز ہے جو سر کی چیز کو قدموں کے نیچے لاتی ہے، پاؤں ٹک نہیں پا رہے تھے، وہاں حکم دیا گیا، یہاں اعلان کا۔ اگر تمہارا ذوق سماعت زندہ اور بیدار ہے تو کچھ جملے کہنے کو میرا دل بھی ہے، اور پھر آگے چل کے فرق میں نے سرحدیں ملانی ہے، اور پھر وہاں میرے ہر سامع کو یہ احساس ہوگا کیا کہ علی اللہ کا ارادہ ہے، فاطمہ اللہ کی مشیت ہے، علی اللہ کا مزاج ہے، فاطمہ اللہ کی طبیعت ہے، علی اللہ کا معجزہ ہے، فاطمہ
فاطمہ اللہ کی کرامت ہے، علی نماز ہے، فاطمہ نیت ہے، علی ولی ہے، فاطمہ ولایت ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں آرام کر، یہی کر۔ بڑے توجہ کی بات ہے، کئی مرتبہ میں آپ حضرات کو بتاتا رہا ہوں ممبروں سے کہ پانی کی ٹھنڈک اللہ برداشت نہیں کرتا۔ کس کے لیے؟ میرے رسول کے لیے۔ سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے تو آیت بھیج دیتا ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے میرے طیب نبی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا لِتَشْقَىٰ کہ تو مشقت برداشت کرے۔ نماز میری تو بھی میرا رہنے دے، بیٹھ کے مجھ سے باتیں کر۔ میں نے کہہ دیا ہے، مجھے پترول کی قسم 98% سے زیادہ لوگوں نے بڑی خوبصورتی سے ہضم کر لیا۔ نماز کے لیے کہتا ہے چھوڑ دے، پھر شاہ جی میں پھر دہراتا ہوں، نماز کے لیے کہتا ہے پانی ٹھنڈا ہے وضو نہ کر، اور کہے اس سے رہا ہے جسے وضو کی حاجت ہی نہیں، جو طہارتوں کا مصدر ہے، جو تطہیر کا خالق ہے۔ کائنات کے ہر صاحب تطہیر کو طہارت اس کے صدقے میں ملی، اسے کہتے چونکہ پانی ٹھنڈا ہے وضو نہ کر، بیٹھ کے مجھ سے باتیں کر۔ تو مجھے ذرا حق ہے میں کہوں کہ نماز کو اللہ نے صدقہ کر دیا میرے رسول کا۔ صدر کا بھی جاگنا میں جملہ کہنے لگا ہوں، سارے حلالی موالی یہاں لکھو گے، نماز کو صدقہ بنایا فروخت میرے رسول کا، اور آج کہہ کیا رہا ہے، فما بلغت رسالتہ، اگر علی ولی اللہ نہیں پہنچایا تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی۔ 1400 سال پہلے فیصلہ ہو گیا، نماز رسالت کا صدقہ، رسالت ولایت کا صدقہ۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ہاں، اور حالانکہ یہ بھی طے ہے گرمی زیادہ اثر کرتی ہے ہر صاحب مزاج پر۔ دوپہر کے وقت جب سورج سوا نیزے پہ تھا، اس وقت کا یہی روک سواری، خود یہی روک، یہی اعلان کر، اور یوں اندھا دھند نہیں۔ خدا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مجمع الطرائق ہے، یہاں سے راستے اصل مختلف ملکوں کو جدا ہو رہے ہیں۔ تو چودھری اگر تھوڑی دیر پہلے بھی تو آیت بھیج سکتا تھا نا، خدا کے لیے جان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنا، پہلے بھی تو بھیج سکتا تھا۔ نہیں، انتظار میں رہا ہے خدا، قافلے ودا ہو کے چل دیں، میلوں دور نکل جائیں، پھر میں حکم بھیجوں۔ 7 میل تک پوری زمانہ سے کہہ رہا ہوں، قافلے جا چکے تھے، پھر آیت آئی، تب رسول نے کہا یا بلال اذن، بلال آزان دو۔ سرکار دینے لگا، صبح کی پڑھا چکے ہیں آپ، ظہر کا بھی وقت نہیں، یہ کس وقت کی اذان ہے؟ بلال تو اس بحث میں نہ پڑھ، گئے ہو کو واپس بلانا ہے، اذان دے۔ اچھا سر ان کو بلانا ہے، کافی دیر کے حضور قافلے تو نکل چکے، میرا تو اتنا گلا ہی نہیں، میرا تو اتنا پھیپڑا ہی نہیں کہ میں 7 میل دور اپنی آواز پہنچا سکوں۔ اس کرا کے رسول نے فرمایا ہم نے پابند کر دیا ہے ہوا سے لے کر تقدیر تک ہر شے کو۔
آواز صرف ان قافلے والوں نے تو نہیں سنی، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عالم رنگ و بو کے ذرے ذرے پہ جائے گی تیری آواز، پوری زمین والے سنیں گے، ساتوں آسمان والے سنیں گے۔ اغراق نہیں ہے ذات واجب کی قسم، پوری عالمانہ ذمہ داری اور تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں۔ رسول نے کہا ساتوں آسمان والے سنیں گے، مردے قبروں میں سنیں گے، بچے ماؤں کی شکموں میں سنیں گے، نطفے پشتوں میں سنیں گے، کیونکہ آج سبحان ربی الاعلیٰ نہیں سکھانا میں نے، آج من گل تو مولا کہنا۔ یہ بھی کہے آپ یقیناً پہلے بھی جانتے تھے اور میں نے بھی بتایا کہ نماز میں ہمیں وقت نہیں تھا، اور رسول نے کہا بلا مگر ایک جملہ اور ملا کے بلا۔ شاباش، دیکھا اتنی شور افاق بات تھی کہ بزرگ نے خود کہا کہ رسول نے حکم دیا حی علی خیر العمل شامل کر، آؤ اس عمل کی طرف جو ہر عمل سے بہتر ہے۔ میرا رسول جانتا تھا میری امت میں بہت لوگ ایسے ہوں گے جو عمل کے ڈھنڈورچی ہوں گے، چاہے ان میں اکثریت ریاکار ہوگی، لیکن عمل بہت پکاریں گے۔ اس لیے دانا وہ ڈالا رسول نے، آؤ خیر العمل کی طرف، اس عمل کی طرف جو ہر عمل کے مقابلے میں خیر ہے۔ میری مدد آپ کرو گے، پھر جب لوگ واپس پلٹے کیا دیا رسول نے؟ نماز، روزہ، حج۔ ابھی اصل کی آواز آئی تھی علی، ٹھیک ہے یہی ہے نا، میں من کو تو مولا کا اعلان کیا، علی دیا نا، دلوائی اذان، بابا ہر امر کے ساتھ کوئی نہ کوئی سبب وابستہ ہوتا ہے، مجلس کا اشتہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مجلس کا سپیکر پہ اعلان ہوتا ہے۔ مجلس کے لیے اذان تو ضرور نہیں ہوتی نا کہ اذان تو مومن سمجھ لے کہ مجلس ہو رہی ہے، یہ اذان تو جب بھی ہوگی، یہ جو بچے بیٹھے ہیں سامنے ان سے بھی پوچھو کہ اذان کیوں ہو رہی ہے، یہ بچے بھی تمہیں بتائیں گے کہ نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ بچے جانتے ہیں کہ جب نماز کی طرف بلانا ہو تب اذان ہوتی ہے، جو نماز سکھانے والا ہے وہ نہیں جانتا میں جو کہہ رہا ہوں اذن یا بلال، اے بلال اذان دے، اور میں اس چھت جتنا انبار لگا کے دلائل کا بات ثابت کر سکتا ہوں کہ اور ضروری مقاصد بھی اصل پیش آئے ہیں رسول کو زندگی میں، اذان نہیں دلوائی، اعلان کروا کے بلاتا تھا رسول، اذان اسی موقع پہ دلوائی، غدیر خون پہ دلوائی اذان، دیا من کر تو مولا۔ سمجھا زمانے کو سمجھانا چاہتا تھا رسول، ما زاغ البصر کی نظر آنے والے وقت کے پردے غیب میں چکر لگا رہی تھی کہ علی اور ولیلہ پڑھنے والوں میں ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ علی نماز میں آیا تو اسے باطل کہنا شروع کر دیں، میں اپنا عمل بتا کے جاؤں، دلواؤں اذان تم علی، تاکہ زمانہ سمجھ جائے کہ جب علی کے نام کی اذان سن کے نمازی آئے انہیں علی دیا کرتے ہیں، چھپا نہیں۔ زندگی کا طویل ترین خطبہ آخر رسالت کا، اتنا لمبا خطبہ شاکی نہیں ہے کہ جو غدیر خم پہ دیا،
اور اس میں ساری حجتیں تمام کر ڈالی ہے رسول نے. جو 23 برس میں دیا تھا اس کا خلاصہ بھی پیش کیا اور پیش کر کے کہا کہ اب بات یہاں پہ آ کے ٹھہری تھی کہ میں یہ کام نہ کرتا، سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا اور میں جملہ کہنے لگا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہوں جن کے ظرف چھلک نہ جائیں بلکہ الٹ جائیں، لیکن مجھے یقین اس جملے پر ایسے ہے جیسے اللہ ایک ہے. زبان ما ینطق سے یہ نکلا ہوا جملہ ہے. رسول نے یہ کہا تھا کہ اب معاملہ یہاں پہنچا تھا، لو لم ابلغ ولایت علی ابن ابی طالب لحبط عملی، اگر آج میں علی کی ولایت نہ پہنچاتا اللہ میرے عمل حبط کر لیتا. اگر آج میں کہہ کون رہا ہے کہ مولوی نہیں مولا، اور مولا بھی وہ جو علی کا بھی مولا، سچ جو علی کا بھی مولا ہے وہ تبلیغ نہ کرے عمل گئے اور تو تسلیم نہ کرے. جی ہوں گے تو وہ بدنصیب ان بدبختوں میں شامل ہے جو کرتے عمل ہیں لکھے گناہ جاتے ہیں. جی اپنی طرف سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، خدا برائی لکھتا ہے. اپنی طرف سے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، خدا سیئات میں شمار کرتا ہے. اپنی طرف سے کعبے کا طواف کر رہا ہوتا ہے، خدا سب سے بڑی برائی لکھتا ہے. فرشتے حکم خدا سے لکھتے بھی ہیں، والے والے تیرے گھر چل کے آیا ہے، اتنا خرچہ کیا ہے، تیرے گھر کا طواف کر رہا ہے، تو ہمیں پھر حکم دے رہا ہے کہ اس کا گناہ اعظم لکھو. آواز قدرت آتی ہے، ذرا اس بدبخت کے دل کو جھانک کے تو دیکھو، مکان کو طواف میں شامل کر رہا ہے، مکین کا بغض دل میں چھپا ہے. تبلیغ کا خلاصہ بتایا اور یہ رسول نے کہا کہ تمہاری وجہ سے، چونکہ تمہارے دلوں کے نفاق کو میں جانتا تھا، استعفیت من اللہ، میں نے اللہ سے کہا معافی نہیں ہو سکتی کہ یہ اعلان میری بجائے کوئی اور کرے. بات سروں سے بلا دے تم میری بجائے کسی اور کو نہیں حکم مل سکتا کہ وہ اعلان کر دے. کہیں لوگ یہ نہ کہیں نبوت بھی اسی گھر میں رکھ رہا ہے، ولایت بھی اسی گھر میں رکھ رہا ہے، اپنے چچا داد بھائی کو دے رہا ہے. اسی لیے تو اللہ کو لہجہ بدلنا پڑ گیا. یا ایھا الرسول، اور پیغام پہنچانے والے، تیرا کام پیغام دینا ہے، تو پیغام دے. نہ مانے میں خود کو بدلوں گا. تمہارے دلوں کی کیفیت کو میں جانتا تھا، اس وجہ سے استعفیت ہو، میں نے اس سے عفو چاہا، لیکن نہیں، اسے کہا پہنچا. تو جانتے ہو میں نے یہ پہنچایا 1 لاکھ. اب دیکھو تم اتنے سے ہو، جب بولتے ہو کتنی آواز آتی ہے؟ جہاں 1,30,000 بندہ بول رہا ہوگا، آسمان سے آوازیں ٹکرا رہی ہوں گی. ایک ایک چیز کی رسول نے طرف گواہی لی.
میں نے یہ پہنچایا، بلا یا رسول اللہ، میں نے یہ پہنچایا، بلا یا رسول اللہ، گنواتا گیا۔ پھر علی سے لے کر قائم زمانہ تک کی امامت پہ تبصرہ کیا۔ ظاہر میں تو وہاں علی تھا نا جس کا ہاتھ پکڑا، باطن میں تو 12 امامتیں دینے تھے جی۔ 12 کے 12 کا ذکر کیا، پھر علی کے فضائل پہ آیا، کافی پڑھے، اور اب سارے حلالی موالی جاگو گے جو میں فکرہ کہنے لگا ہوں۔ وہاں اصل ایک جملہ بولا ہے میرے رسول نے، فرماتے ہیں لو کنتو مقامی ھذا سنۃ واذکر فضائل علی ابن ابی طالب لم احصها، فرماتے ہیں اگر میں پورا سال یہی کھڑا رہوں، اللہ کی قسم، اسی علی کی ولایت کی قسم، یہ بہت بڑے اجتماع میں کہنے والا تھا جملہ، سامنے آ گیا ہے تو پھر کہتا ضرور ہوں۔ لو کنتو مقامی ھذا سنۃ، اگر میں پورا ایک سال اسی مقام پہ کھڑا رہوں، ایسے ہی کھڑا رہوں، اذکر فضائل علی ابن ابی طالب، پورا سال علی کے فضائل پڑھتا رہوں، لم احصها، پھر بھی احاطہ نہیں ہو سکے گا۔ پچھلے محلے والوں میرے ساتھ ہو جاؤ، ہمارے ساتھ سفر کرنا، کہے کون رہا ہے؟ غضنفر جیسا، ما ینطق کی زبان والا، اور صفدر شاہ جی میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین کو وہ کچھ یوں ہے، کیا یہ وہی محمد نہیں جو زمین چھوڑ کے چلا جائے، وہاں 18,000 سال گزر جاتے ہیں، یہاں پانی چل رہا ہوتا ہے، بڑی بات جو نہیں، وہاں 18,000 سال کی رات، یہاں بستر کی بھاپ اڑ رہی ہوتی ہے، دروازے کی کنڈی ہل رہی ہوتی ہے، تو اب ذرا بیٹھ کے یہاں نہ صحیح گھر جا کے سوچنا ضرور، جس کا ایک لمحہ 18,000 سال کا ہے، اس کا سال کتنا ہوگا؟ اور وہ کہہ رہا ہے میں سال کھڑا رہوں، تھک گیا تو ادھار کروں، پورا ایک سال اسی مقام پہ رہوں، کتنا ہوگا اس کا سال جس کا ایک لمحہ اتنا ہے؟ شب معراج والا جو نے کہا وہ کہہ رہا ہے اگر سال کھڑا رہوں، اور میں ڈھیر لگا کے دکھا سکتا ہوں تمہیں، 2 روایتیں میں نے پڑھی ہیں، 70 بندے، 50 بندے، 2 لفظ آئے ہیں کتابوں میں، کہیں 50 کہیں 70 آتے ہیں رسول کے پاس، ان میں کوئی یمن کا ہے، کوئی شام کا ہے، کوئی فلسطین کا ہے، کوئی ہند کا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی ہے، کسی کی ہندی ہے، کسی نے توحید کا مسئلہ پوچھا ہے، کسی نے نبوت کا پوچھا ہے، کسی نے قیامت کا پوچھا ہے، کسی نے فقہ کا پوچھا ہے۔ یہ ممبر کے خلاف کو کلا اور ضامن بنا کے کہہ رہا ہوں، بطول کی چادر کی قسم، یہی کتابوں میں 70 بندہ، زبانیں الگ، مسئلے الگ، بولی الگ، حسنین کا نانا ایک لفظ بولتا تھا، 70 کا 70 سمجھتا تھا، مجھے میری زبان میں جواب مل گیا ہے۔ جس کی زبان میں یہ گہرائی ہو، یہ گہرائی ہو، جو ایک لفظ میں اتنے لاتعداد مطالب سمو ڈالے، وہ سال میں کتنا بول سکے گا؟ اور پھر کہتا ہے لم احصها، ان فضائل کا احصاء، احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اب فرق اپنے مجمع کو
منت کر میری طرف سے صرف 2 منٹ کے لیے اپنی سماعت مجھے قرض دے دیں، زیادہ نہیں، 2 منٹ کے لیے مجھے کچھ کہنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول کہتے ہیں اگر میں سال یہی کھڑا رہوں، کیا رسول مبالغہ کر سکتے ہیں؟ بولو نا یار، پچھلے بار کا نہیں، جو بولے گا حقیقت، مبالغہ بولے گا تو صدیق نہیں رہے گا، صادق نہیں رہے گا، سچا نہیں رہے گا۔ تو اس ایک جملے سے 101 مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ تو جو سال کھڑا رہے گا نہ اسے بھوک لگے گی، نہ اسے پیاس لگے گی، نہ اسے نیند آئے گی، اور جو سامنے بیٹھے ہیں وہ تو بشر ہیں، معلوم انہیں بھی ایسا کر دے گا کہ وہ بھی ان بشری ضرورتوں سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ جس کا دل علی کے فضائل کی آواز گاہ ہے، جو کبھی دھڑکا نہیں، جسے ابکائیاں نہیں آتی، جس کا میدا کچا پکا نہیں ہوتا علی کے حقائق سن کر، آؤ میرا ساتھ دو، میں رسول سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار آپ جو فرما رہے ہو کہ میں سال یہاں کھڑا رہوں اور علی کے بس فضائل پڑھتا رہوں، تو سرکار ان سال میں نمازوں کا کیا ہوگا؟ علی کے فضائل پڑھتے رہیں گے، نمازوں کا کیا ہوگا؟ روزے کا کیا ہوگا؟ باقی اعمال کا کیا ہوگا؟ معلوم ہوتا ہے یہ جملہ حسب بول کر رسول نے ہم جیسے کم علموں کو، بے علموں کو یہ درس دیا ہے کہ در حقیقت میں پڑھ علی کے فضائل رہا ہوں گا، وہی تو نماز ہوگی، وہی تو روزہ ہوگا، وہی تو حج ہوگا، وہی تو عبادت ہوگی۔ محمد علی کے فضائل پڑھے تو نمازیں بن جائیں۔ اور تو فقط نماز میں شامل کرے تو باطل ہو جائے، عقل کے خلاف۔ میں راضی ہوں تم سے، کہو تو اب دعا مانگو، یا کہوں ایک آدھ جملہ؟ 4 بندے بول رہے ہیں، ہاں وہ بھی میرے قریبی محلے والے ہیں۔ اسی جملے میں بھی اتنے حقائق کرو کہ میں باقی کا خمسہ اسی بھی پڑھتا رہوں نا تو اس کے اسرار اور حقائق ختم نہیں ہوتے۔ جو بھی کر رہا ہو اس میں نہ میری مرضی شامل ہے نہ میرا مشورہ، اس کا حکم۔ اور آج حبیب و محبوب کی پیغام رسانی نہیں، آج مالک نے اپنا حق کے ملکیت جتایا ہے مجھ پر۔ آج میرے مالک نے جتلایا ہے کہ تو مملوک ہے میرا، تو ملکیت ہے میری۔ مملوک کو اختیار اور حق نہیں ہوتا، بس مالک کا حکم ہے، اس لیے کر رہا ہوں۔ شارف خانہ اور چونکہ علی ظاہر ہے اس کا، تمہیں لگ رہا ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، چونکہ علی توحید کا ظاہر ہے۔ ہاں میں تو مالک کی ولایت کا اعلان کرنے والا ہوں، اور اللہ نے مجھ سے کہا ہے جاگنا خدا کے لیے۔ ہاں میں یہ تو جملے میری مرضی سے سن لو، پھر سمیٹ دیتا ہوں، زندگی رہی تو کل آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کر اعلان، اور ہر جہت میں جدت پیدا کر۔ منبر سے لے کر طریقہ اعلان تک ہر شے نہیں ہو،
کیوں وہ منبر استعمال نہیں کرنے دیا خدا نے رسول کو؟ ہاں ظاہری ملاؤں نے لکھ دیا یہ مدینہ ذرا دور تھا اس لیے منگایا نہیں جا سکتا تھا، یہی کچھ پہچانا ہے رسول کو؟ اشارہ کرتا بیت المعمور اتر آتا، اس کی جوتیوں کے صدقے سلیمان بن داؤد کو نبوت ملی ہے، سلیمان کا وزیر ملک سبا سے، ملکہ سبا کا تخت آدھی آنکھ کی جھپک میں منگوا سکتا ہے، محمد مصطفیٰ مدینے سے منبر نہیں اٹھوا سکتا، نہیں اللہ نے نہیں منگوانے دیا۔ کیوں میرا مالک؟ تو نے 23 سال ہر چیز اسی منبر سے تو پہنچائی، نماز اسی منبر سے، روزہ اسی منبر سے، حج اسی منبر سے، قرآن اسی منبر سے، آج اگر من کن تو مولا بھی اسی منبر سے پہنچایا تو لوگ سمجھیں گے جتنی نماز ضروری ہے علی ولی اللہ بھی اتنا ہی ضروری ہے، اور نماز ہر ایک پہ تو واجب ہی نہیں ہوتی، پہ نماز واجب نہیں ہے، روزہ واجب نہیں ہے، کیا اس پہ علی کی گلا واجب نہیں ہے؟ تو اس لیے تو اللہ نے وہ منبر نہیں استعمال کرنے دیا کہ کہیں لوگ نماز کو اور ولایت کو ایک جیسا نہ سمجھ بیٹھے کہ نماز گھر میں پوری ہوتی ہے باہر آدھی ہو جاتی ہے، تو لوگ کہیں مختار نہ بن جائیں کہ جب مرضی آئے علی کی ولایت میں ڈنڈی مار لیں، جب مرضی آئے پورا کر لیں۔ بندہ جب تک سو رہا ہو نماز واجب نہیں ہوتی، جاگتا ہے تو واجب ہوتی ہے۔ منبر بھی نیا بنا تاکہ پتہ چلے کہ ایک لمحے کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک علی کی ولایت یکساں واجب، جیسے بیداری میں واجب، ایسے نیند میں واجب، جیسے گھر میں واجب، ایسے قبر میں واجب، جیسے قبر میں واجب ایسے محشر میں۔ اور میرے حبیب اللہ اکبر، اب دعا کرنا جو جملے میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے سارے اس کے خریدار نکل آئیں، چونکہ علی میرا ظاہر ہے، تو بھی سر سے پاؤں تک میرا ہے، اے محمد مصطفیٰ تو بھی تو میری ہی تجلی ہے، ہوں قدیر بالذات لیکن مجھے بدن کی مجبوری ہے کہ میں جسم نہیں رکھتا، ورنہ تقاضے یہ تھے کہ میدان غدیر کا ہوتا، منبر یہی پالانوں کا ہوتا، میرے ولی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ایک تو یہی مجبوری کہ بدن نہیں میرا، تو کہے تیرے منہ میں بھی تو میرا ہی کلام رکھا ہے، بھاگنتے کو آنے لوا، تو کہے، جب تو کہے گا نا جس کا میں مولا، جاگنا اس کا علی مولا، جو حلالی ہوں گے جو موالی ہوں گے وہ علی کو بھی وہی سمجھیں گے جو تو ہے۔ خدا کے لیے یارہ چاہ دو، مجھے یہ احساس نہ ہو کہ میں نے ریت میں موتی پھینک دی
کیسا بنے گا اگر میں کہتا تم دو بھائی ہی سجدہ کرتے ہیں تم دونوں ہی سجدہ کرتے ساری خدائی تو اسے کرتی ورنہ میں عرش سے آواز تو بھیج سکتا تھا بھیجی اسی لیے نہیں کہ میری خدائی کا بھرم بھی رہے میں معبود مطلق بھی رہوں اور میرے ولی مطلق کی ولایت کا اعلان بھی ہو جائے لہذا تو کر ختم ہو گئی میری بات جاؤ جس نے یہاں لکھے ہیں یہ جملے اور رات کو انشاءاللہ روش فردوس کی سیر کرے گا میرا وعدہ بھی ہے یقین بھی بس ہاتھ بلند ہوا ازل سے ابد تک کے فاصلے آپس میں بغل گیر ہو جائے نا تو خدا کی قسم منظر نگاری فروخت ہو ہی نہیں سکتی بس یہ تصور سے تعلق رکھنے والی بات ہے یہی بیٹھے بیٹھے سوچو وہ منظر کیا ہوگا جب علی کا ہاتھ نبی نے بلند کیا ہوگا حمد نے تسبیح کا ہاتھ پکڑا ہوگا ارادے نے مشیت کو بلند کیا ہوگا تجلی ثانیہ کو بلند کیا ہوگا حقیقت قرآن نے حقیقت تعویل کا ہاتھ تھاما ہوگا سمجھ میں آ رہی بات جلی ایک فکرہ کہوں گارنٹی دیتے ہو برداشت ہو جائے گا عبد نے حقیقت عبادت کا ہاتھ بلند کیا علی غلط ہے فعلی هذا مولا کیونکہ علی عارف المعارف ہے اور یہ علم نحو کا قانون ہے کہ عارف المعارف کے بعد اس میں اشارہ ہوتا ہے من بندہ والا ہو فعلی هذا مولا چاروں طرف پھر آیا اور یہ اعلان 1,30,000 کے سامنے نہیں تھا اصل مجھے بی بی کے پردے کی قسم تحقیق کی ہے میں نے ذرے سے عرش اللہ نے جبریل کو حکم دیا آج شہبر ملکوتی کی ضرب مار کے زمین کے نشیب کو فراز میں بدل فراز کو نشیب میں بدل کے برابر کر پھر اپنی ملکوتی پر کی نوک پہ اسے سمیٹ تاکہ میرے نبی کا خطبہ خدائی خود سنے اسی لیے تو معافی نہیں اس وقت جو بھی تھے زمین پر جہاں تھے سب نے رسول کو دیکھا بھی اپنی اپنی زبان میں رسول کے خطبے کا ترجمہ بھی سنا علی کو نبی کے ہاتھوں پہ قرآن ناطے کو رحل نبوت پہ بلند ہوتے بھی دیکھا اپنی زبان میں من کنت مولا کا اعلان بھی سنا جو اولاد کو بتا کے نہیں گیا خود مجرم ہے رسول نے تو سب تک پہنچا دیا بس اعلان ہونا تھا ہوا کیا ہے چودھری وقار اب سامنے 1,30,000 بندہ ہے بس چاروں طرف پھرا کے رسول نے اتارا بھی تھا تیر میں اتنی تیزی نہیں ہوتی گولی میں اتنی رفتار نہیں ہوتی سب سے پہلے سلمان کے منہ سے نکلا مبارک پر خوشی کا اظہار سلمان کی سنت ہے غدیر
بقرعید والے دن پہلے مبارک دینا شیرہ سلمانی. بس سلمان کا کہنا تھا ذرا مبارک بخیر مبروک، بس آوازوں کا شور ہے، کان بڑی آواز سنائی نہیں دیتی. آخری لفظ بولنے لگا ہوں یا لکھنا. آسمانوں میں ہلچل پیدا ہوئی. فرشتوں نے مصلے تو پہلے ہی چھوڑ رکھے تھے، حوروں نے عبادت خانے پہلے ہی ویران کر دیے تھے. سارے دیوارے افلاق سے نیچے میدان غدیر میں جھانک رہے تھے. زمین پہ ہو کیا رہا ہے آج، خدا چاہ کیا رہا ہے. جب سلمان کی مبارک کی جواب میں 1.25 لاکھ آوازیں ابھری، فرشتوں نے کہا میرے مالک حق یہ تھا ہم زمین پہ جا کے تیری نیابت میں پہلی مبارک ہم دیتے. چلے گئے سلمان بازی لے گیا پہلی مبارک دے کے. آواز قدرت یا اسرافیل انزل علی العرض، تو کیا جانے میں اللہ ہوں. کہنے دے سلمان کا بھی تو حق ہے، اس کے دل کے نگر میں علی نہیں رہتا، اور ہمارا جو کام ہے وہ سلمان سے اونچا ہے. مالک ہو گیا تو زمین پہ جا، قبل نیابت منی فاہو، جا کے میرے ولی علی کا منہ چوم کے کان میں کہنا اللہ چوم رہا ہے. بسم اللہ کی حقیقتوں کی تجلیاں ہی یہ دونوں دن. ذات واجب کی قسم پوری کائنات جھولی بن جائے، یعنی 7 آسمان 7 زمینیں کپڑا بن جائیں اور انہیں پھیلا دیا جائے، سوار کیا جائے، تو اس کی عطا کے مقابلے میں وہ جھولی چھوٹی پڑ جائے. ہاں تو پھر ایسے موقعوں پہ اپنی خواہش سے مانگا ہی نہ کرو. ذات واجب سے یہ کہا کرو خوشی علی کی ہے، علی تیرے گھر کا ہے، تیرا خانہ زاد ہے، تو اپنے خانہ زاد کی خوشی میں جو لٹا سکتا ہے وہ ہماری جھولی میں ڈال. ہم کم ظرف ہیں، ہماری جھولی تھوڑی ہے، اسے تو بڑا بھی تو کر سکتا ہے. ہم صرف رسم کو نبھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم میں جو بے اولاد ہیں انہیں ذات واجب اولاد نرین عطا فرمائے. جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور ہو، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا ہو، جو ان بے گناہ قید ہیں رہائی نصیب ہو. جميع مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں حیات المرام تک پہنچیں. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے ہمارے وارث کا جلد قبول ہو. اللہم کن ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقاعد مناصر مدلیل معینہ حتی تسکنہ ارض خطاوا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. آج جو 5 منٹ لیٹ ہوا ہے کل نہیں ہوگا، ٹھیک 7 بجے انشاءاللہ.